دیکھیے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ کل سے جیسے عمران کی اسپیچ آئی تھی، جو سینئر سرونگ آفیسرز ہیں ان میں بھی اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان میں بھی کوئی دو رائے نہیں تھی اس مسئلے کے اوپر کہ جب آپ کہیں تقسیم یہ پیدا کریں کہ کسی محب وطن جنرل کو آرمی چیف لگایا جائے، یہ کوالیفائی کریں اسٹیٹمنٹ کو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے جنرل بھی ہیں جو غیر محب وطن ہے یا کوئی ایسا آرمی چیف بھی ہے جو غیر محب وطن ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو جلسوں سے شروع ہوا تھا میر جعفر اور میر صادق کے کہنے سے۔ میرا اس وقت سے بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا اور ہم سما کے اوپر بار بار دہراتے رہے تھے کہ فوج کو اس طریقے سے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، نہ ان کے لیے یہ الفاظ کا چناؤ کر سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہماری ایک پوری ہسٹری ہے جو تقاضا کرتی ہے یہ جملہ کہنے کا۔ ویسے تو فوج کا سیاست سے تعلق ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ کی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج غیر محب وطن۔ اپنی قوم کے دیکھیں ہیں جو آپ کے لیے قربانیاں دیکھیں، میرے دیکھ رہے ہیں یا آپ کے دیکھ رہے ہیں، اور اسی وطن کے لیے قربان ہوتے ہیں، تو ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر محب وطن ہے جو اپنی جان دیتا ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق کے اس طرح کی غداری کے فیصلے نہیں باندھ سکتے۔ یہ نامناسب الفاظ کا چناؤ ہے۔ اور بینگ اے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے اندر آئی تھنک وہ ان کو 2014 سے ایک طریقہ سیاست ان کا یہ ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو وہ ان الفاظ سے بناتے ہیں، وہ چور، ڈاکو، وہ غدار، وہ مودی کے یار۔ تو آئی تھنک وہ تھوڑی سی آگے چلے گئے اور وہ فوج کے جنرلز کو بھی اسی لہجے میں پکارنا شروع ہو گئے، جو درست طریقہ نہیں ہے۔ فوج کے اندر آپ اس طرح کی تقسیم ڈالیں جو کیوس اور نارکی والی کیفیت کی طرف آپ کو لے جائے تو آپ کو شاباشی تو نہیں مل سکتی، اس سے ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ شہباز گل کے بیان کے اندر بھی جس کے اوپر میرا نقطہ نظر یہی تھا کہ ان کو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ ٹیکہ کار انتہائی غیر مناسب تھا۔ کیا آپ کہیں کہ جو بریگیڈیئر رینک کے نیچے سے آفیسر ہیں وہ اپنے آرمی چیف کا کہنا مانے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پوری فوج ایک کمان کے اوپر چلتی ہے، اور اگر جس دن کمان آپ چیلنج کر رہے ہیں تو فوج لڑ نہیں سکتی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اور اب اس کے بعد یہ دوسرا جملہ، یہ بالکل نامناسب الفاظ کا چناؤ ہے اور عمران خان کو اس کا ذاتی بیان لینا چاہیے۔ ایون پریزیڈنٹ کے آپ الفاظ سنیں، پریزیڈنٹ نے اس بیان کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا عمران خان خود اظہار کر دیں گے، کیونکہ یہ جب بھی آپ اس طرح کی چیز کو چھیڑیں فساد ہے، اور فساد سے گریز کرنا، فساد کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ فساد کو اور آگے بھی جائے گا، معاملہ سمیٹا نہیں جائے گا۔ اس کے اوپر جو سینئر پالیٹیشین ہیں ان کو آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ افہام و تفہیم سے آگے بڑھا جائے۔ کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا تو سیاست میں نہیں، ہم کہتے تھے کہ یہ ظلم ہے۔ آپ مودی کا یار کہہ کے پاکستان کا اور فوج کے سینئر جنرل یا جوانوں کو یہ حقیقت ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میر جعفر، میر صادق ہے، یہ کون وطن ہے اور کون غیر محب وطن ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ غیر ٹھیک ندیم صاحب ساتھ ہی رہیے۔